نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ انتہائی معزز ناظرین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم ہرگز نیکی میں کمال کو نہیں حاصل کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہیں۔ اپنی پیاری چیز کو خرچ کرنے کے بغیر تم نیکی میں کمال ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ به علیم، تو اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ لفظ بر ہے، بر کا معنی ہوتا ہے کہ نیکی میں کمال حاصل کرنا۔ بر لفظی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی کرنا اور اس کے حق سے مکمل طور پر سبکدوش ہو جانا۔ احسان اور سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اور لفظ بر کا معنی بھی ہوتا ہے بھلائی کرنا، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے والا۔ تو فرمایا کہ تم نیکی میں ہرگز کمال، کامل نیکی میں اپنی ذمہ داری سے اس وقت تک سبکدوش نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی محبوب سے محبوب چیز خرچ نہ کر لو۔ تو محبوب سے محبوب چیز خرچ کرنے کے بعد ہی نیکی میں کمال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ہر وقت منتظر رہتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیت مبارکہ آئی تو انہوں نے اس پر کمال درجے میں عمل کر کے دکھایا۔ میں چند ایک مثالیں ان حضرات کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ میں سے تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو ان کا مسجد نبوی کے قریب ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر اس کنویں کا نام بیرحہ ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی پیا کرتے تھے۔ وہ باغ ان کے مال میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اس وقت تک نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب سے محبوب چیز نہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ تو میں اپنی محبوب چیز یہ باغ ہے، میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، آپ کا جہاں دل چاہے اس کو صرف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ بڑا عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دے۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ رشتہ داروں میں اپنا مال تقسیم کرنا بنسبت دوسروں کے دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آقا کی اس سنت پر، آقا کی اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، تو انہوں نے کمال نیکی حاصل کر لی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھوڑا بہت محبوب تھا۔ وہ گھوڑا لے کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، یہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، آپ اسے جہاں چاہیں جس کو چاہیں دے دیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لے لیا اور ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا۔ اسامہ بن زید، فرمایا زید نے کہ اللہ کے محبوب، یہ تو پھر میرے گھر میں آ گیا۔ فرمایا اللہ نے آپ کے گھوڑے کو قبول کر لیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے یہ آیت مبارکہ سنی تو ان کی ایک سب سے زیادہ محبوب کنیزہ تھی، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے جب یہ آیت سنی انہوں نے بھی اپنی کنیز کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ تو صحابہ اکرام نیکی میں کمال کے متلاشی تھے، ان کو اسباب چاہیے تھی، جب بھی کوئی سبب بنتا تو وہ اس میں کامیاب نظر آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی میں ہرگز کمال نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم، تو کیا اپنی محبوب چیز ساری خرچ کرنی ہے؟ نہیں، فرمایا مما، اس میں سے کچھ خرچ کرو، اور ساری محبوب چیزیں بھی خرچ نہیں کرنی، مما، اس میں سے کچھ خرچ کر لو۔ اور پھر وہ محبوب چیز سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ انسان کی اس کے نزدیک قدر و قیمت ہو، اور اگر ایسی چیزیں پڑی ہیں کہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کو بندہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کا اجر نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن محبوب چیز خرچ کرنے کا، جو ضرورت کی چیز ہے اس کو خرچ کرنے کا، جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور زیادہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ وہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ اپنا وقت دیں، اس وقت کے اندر اللہ کو یاد کریں، اس وقت کے اندر ذکر کریں، اس وقت کے اندر تلاوت
تلاوت کریں، اس وقت کے اندر اللہ کو یاد کریں اور اللہ کے پاس بیٹھ کر اپنا قیمتی وقت اللہ کے حوالے کریں، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے پر بھی اس کو نیکی میں کمال دے دیں گے۔ تو فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز اپنے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچے گے۔ تو محبوب چیز بھی خرچ کرنی ہے، غیر محبوب بھی خرچ کرنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز پسندیدہ نہیں وہ خرچ نہ کرو، بلکہ فرمایا وما تنفقوا من شيء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن الله به علیم، تو اللہ اس کو بخوبی جاننے والے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ تو لہذا جب اللہ کے علم میں ہے تو تمہارا ہر خرچ کیا ہوا اللہ کے علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جتنا بھی تمہارا اخلاص ہوگا اس کی بدولت اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ ایک معمولی چیز اگر اخلاص کی بدولت تم خرچ کرو گے اللہ پہاڑوں کے برابر اجر دے گا، لیکن پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرو گے اخلاص نہیں ہوگا تو وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا فإن اللہ به علیم، اللہ بخوبی جاننے والے ہیں، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ تمہارے مال کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ تم خرچ کیا اس کو بھی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہی جس کو حرام کر لیا اسرائیل نے اپنی ذات پر، من قبل ان تنزل التورات، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، قل فأتوا بالتورات، فرمایا لے آؤ تورات، فتلوہا پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود مختلف سوال کرتے تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا وہ کون سی چیز تھی جو اسرائیل پر حرام تھی۔ اسرائیل جناب یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے۔ تو فرمایا انہوں نے ان پر کون سی چیز حرام تھی؟ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو عرق النساء کا مرض تھا، عرق النساء کمر میں درد، ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں کہ ان کو ہوا تھی، ان کو پاؤں کے اندر ہوا تھی، ان کے جو ہے نا سرین سے لے کر آگے نیچے ٹخنے تک ان کے جسم کے اندر ایک لکیر تھی، ایک رگ تھی، اس رگ کے اندر ہوا تھی جسے ریگل ہوا کہتے ہیں، ریگل ہوا عام طور پر، تو ریگل ہوا تھی۔ انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں اپنی محبوب چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کو محبوب چیز شتر کا گوشت تھا، اونٹ کا گوشت تھا، تو وہ فرمایا کہ اگر مجھے اللہ شفا دے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہود نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، وہ کون سی چیز تھی جو اسرائیل پر حرام تھی؟ حرام تو نہیں تھی، انہوں نے منت مان کر اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور سابقہ امتوں کے اندر ایسا ہوتا تھا، اگر کوئی منت مان کر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لیتا تو اس پر حرام ہو جاتی تھی، لیکن اس امت کا مسئلہ الگ ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا، سوال کرنے کی غرض یہ تھی کہ ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھتے ہیں، اگر آپ ہمیں جواب دے دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اسرائیل پر کون سی چیز حرام تھی؟ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا حرام تو نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا، آپ یہ بتائیں کہ پیٹ میں تفریق کیسے ہوتی ہے؟ بچی یا بچہ جب بنتا ہے تو پیٹ میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مادہ منویہ سے فرق ہوتا ہے، جس کا مادہ غالب آ جائے اللہ تعالیٰ اسی کی تخلیق میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اگر مرد کا مادہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کر دیتے ہیں، اگر عورت کا مادہ غالب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ آخری نبی کی کیا نشانی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں ان کی سو جائیں گی اور ان کا دل بیدار ہوگا۔ تو وہ حیران ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ آخری نبی کا جو فرشتہ ہے وہ کون سا دوست ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل۔ تو جب جبریل کا نام لینا تھا تو وہ چونک گئے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، قل من کان عدوا لجبریل، جب کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ جو کہتا ہے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے تو جبریل تو میرا دوست ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے یہ سوال کیے لیکن سوال کر کے وہ بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنی ذات پر یہ چیزیں حرام کر لی تھی، اللہ نے ان پر حرام نہیں کی تھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے تو وہ ان پر حرام ہو جاتی، لیکن اس امت کے لوگ اگر کسی حلال چیز کو حرام کہیں گے، منت مانیں گے کہ ہم وہ چیز حرام سمجھتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی منت کو یمین تبدیل کر کے قسم کا کفارہ ادا کریں گے اور حلال کو حلال ہی رہنے دیں گے، حرام کو حرام ہی رہنے دیں گے، یعنی حرام کو حلال کر لیں یا حلال کو حرام کر لیں منت مان کر۔ تو فرمایا وہ حرام ہی رہے گی، حلال چیز حلال ہی رہے گی، لیکن جس نے یہ منت مانی ہے یہ کفارہ یمین میں تبدیل ہو جائے گا، قسم کا کفارہ ادا کر کے وہ اس سے سبکدوش ہوں گے۔ تو فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، لاؤ تورات پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ واقعی انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے
نے ایسا نہیں کیا تھا۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر چونکہ جھوٹ باندھ رہے تھے کہ اللہ نے ان پر حرام کیا، تو اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ پر جھوٹ کا افتراء کرے من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یکسو ہو کر تمام دینوں سے بیزار ہو کر ان کی دین کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی۔ مشرکین چونکہ کہتے تھے کہ ہمارے ہیں، یہود کہتے تھے ہمارے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے ہمارے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو ہمارے ہیں، پھر ان کی ملت کی اتباع کرو۔ وہ تو تمام باقی ادیان سے بیزار تھے، وہ تو تمام باقی ادیان سے یکسو تھے، ان کا تو کسی دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا سوائے اس کے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ وما کان من المشرکین، فرمایا مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ مشرک جو کہتے ہیں کہ وہ مشرکین میں سے تھے، فرمایا ان میں سے بھی نہیں تھے۔ تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے زمین پر بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ یہی ہے جو مکہ کے اندر ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، جہان کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو جب انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا یہود نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، اور آپ لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا، اور پھر بیت اللہ کی عظمت اور شان بیان کی۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، پہلا گھر کیا بنایا گیا؟ لوگوں کی رہائش کے لیے بنایا گیا یا عبادت کے لیے بنایا گیا؟ دونوں قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلا گھر عبادت کے لیے یہ بنایا گیا، اور اس سے پہلے بھی گھر موجود تھے، اس سے پہلے بھی لوگ آباد تھے، اس سے پہلے بھی لوگوں کے اپنے ذاتی گھر تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا بیت اللہ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو ہی آدم علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لائے، آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سب سے پہلی جو بنیاد رکھی گئی، سب سے پہلی جو تعمیر کی گئی، سب سے پہلے جو کمرہ بنایا گیا، سب سے پہلے جو دیواری کھڑی کی گئی، سب سے پہلے جو بنیادیں باندھی گئیں، سب سے پہلے جو مسقف گھر بنایا گیا وہ یہ بیت اللہ تھا۔ اس کے بعد باقی گھر بنے۔ یہ دوسرا قول جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ہے کہ سب سے پہلی جو بنیاد باندھی گئی وہ بیت اللہ ہی کی تھی، اس کے بعد باقی گھر بنائے گئے۔ تو بیت اللہ سب سے پہلے بنایا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام نے حرم کے اندر بیت اللہ تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام شام کی طرف تشریف لے گئے، تو شام کے اندر اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کی۔ پھر بیت اللہ کی میں تھوڑی مختصر تاریخ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد وہ جگہ ایسی ہے، اس کی 3 طرف پہاڑ ہیں اور ایک طرف کھلی جگہ ہے۔ پہاڑ جو ہے نا وہ سمندر کی طرف ہیں، اور سمندر سے جب مونسون کی ہوائیں اٹھتے ہیں تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہیں، لیکن سال میں ایک آدھ دفعہ جب وہ پہاڑوں سے نکل کر وہ ہوائیں وہاں داخل ہوتی ہیں، تو داخل ہونے کے بعد وہاں ایسی بارش ہوتی ہے کہ پھر وہاں جو ہے نا لوگوں کو تیر کر طواف کرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی بارش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ بیت اللہ بنایا گیا، اس وقت جدید انتظامات نہیں تھے، پکے گھر نہیں ہوتے تھے، تو بارش آئی، بارش میں وہ گھر منہدم ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا گھر کی تعمیر کرو۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ جب ابراہیم علیہ السلام جب فرمایا کہ ہم نے ٹھکانہ دے ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسرے مقام پر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت بیت اللہ کی بنیادیں ابراہیم اور اسماعیل دونوں اٹھا رہے تھے، تو دوسری مرتبہ انہوں نے تعمیر کی۔ پھر ان کی تعمیر کے بعد پھر بیت اللہ کی دیواریں منہدم ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ اس کو تعمیر کرنے والے بنی عمالقہ تھے، بنو عمالقہ نے اس کو تعمیر کیا، بنو جرہم نے اس کو تعمیر کیا، بنو جرہم نے اس کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد پھر اس کی دیواریں منہدم ہوئیں، تو پھر جب دیواریں منہدم ہوئیں تو پھر چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر قریش نے کی۔ قریش نے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر قریش نے کی۔ قریش نے اس وقت تعمیر کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ چکے تھے، لیکن بعثت نہیں ہوئی تھی، نبوت نہیں، اعلان نہیں فرمایا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے حلال کا پیسہ اکٹھا کیا، پیسہ اکٹھا کر کے پھر انہوں نے کعبہ کی دیوار کھڑی کی، لیکن پیسہ تھوڑا اکٹھا ہوا تو وہاں حتیم کا ایک حصہ چھوڑ دیا گیا اور وہاں نشان لگا دیا گیا کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو تعمیر اب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبوت کا اعلان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے مجھے
فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنا ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات کیے ہیں اس کے خلاف کیے ہیں، میں اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو کھڑا کر دوں۔ تو لیکن مجھے ناواقف مسلمانوں سے، مجھے نو مسلم مسلمانوں سے خدشہ ہے کہ وہ کہیں اس کے اندر پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عبداللہ بن زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سنی ہوئی تھی، فرمودات سنے ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیت اللہ کو منہدم کیا، منہدم کر کے اس کی دیواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے تعمیر کی، لیکن قریش نے جو تعمیر کی تھی ان سے پہلے، عبداللہ بن زبیر سے پہلے، انہوں نے 3 تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو تبدیلی یہ کی کہ خانہ کعبہ کا حتیم کا حصہ چھوڑ دیا، اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک باہر کی طرف ایک دوسری طرف، ایک کوئی آدمی جائے دوسری طرف سے نکل جائے، انہوں نے ایک ہی دروازہ رہنے دیا۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ انہوں نے بیت اللہ کے دیوار کو کافی اونچا کر کے دروازہ اوپر لگا دیا کہ جس کو ہم چاہیں گے اندر داخل ہونے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں داخل ہونے دیں گے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنایا، ان کی حکومت چند ماہ رہی، پھر ظالم الامت حجاج بن یوسف آیا، اس نے وہ بیت اللہ گرا دیا اور اس نے ایسے ہی بنایا جیسے قریش نے تعمیر کیا تھا، اور اب وہی تعمیر باقی ہے، اس میں کام آگے بڑھ رہا ہے لیکن بنیادیں وہی کھڑی ہیں۔ تو جناب امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت فتویٰ دیا، فرمایا کہ اس طرح بیت اللہ کو نہ گرایا جائے، کیونکہ ہر بادشاہ اس کو کھلونا بنا لے گا، ہر یہی چاہے گا کہ میرا باقی دنیا تک کارنامہ باقی رہے۔ اور امت نے ان کے فتوے کو قبول کیا، اور اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں وہی ہیں جو ظالم الامت حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ تو بیت اللہ کی یہ مختصر تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بکہ کا معنی ہوتا ہے اجتماع، بعض مفسرین نے مانا کہ اجتماع، کیونکہ وہاں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، حج کے موقع پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور ہر وقت وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بکہ۔ اور دوسرا معنی بکہ کا ہوتا ہے جھکانا، کیونکہ یہاں بڑے سے بڑا مغرور اور متکبر وہاں جا کر جھک جاتا ہے، بیت اللہ کے انوارات کو برداشت نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے متکبر وہاں جا کر جھک جاتا ہے، عاجزی کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے بکہ فرمایا۔ اور مکہ کو بکہ کہہ دیا جاتا ہے، عرب کے عام اشعار کے اندر میم کو با سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا مبارکن، یہ مکہ کا شہر بڑا بابرکت ہے، مبارک ہے، اس میں ظاہری برکات بھی ہیں، اگرچہ وہ ریتلا علاقہ ہے، سنگریز ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس علاقے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کائنات کی ہر چیز موسمی بے موسمی مل جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں حجاج موجود ہیں، کبھی ان کے لیے گوشت ختم نہیں ہوا، کبھی ان کے لیے ترکاریاں سبزیاں ختم نہیں ہوئی، کبھی ان کی ضروریات ختم نہیں ہوئی، اللہ ہر چیز وہاں پہنچا رہا ہے۔ اور کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ایسی چیزیں ہر وقت میسر ہوں، لیکن بیت اللہ مکہ کے اندر ہر چیز ہر وقت موسم بے موسمی چیز وہاں آپ کو مل جائے گی۔ تو فرمایا یہ ظاہری برکات ہیں، اور باطنی برکات کیا ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے اس کو 25 گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اس کو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے اس کو فرمایا کہ 1000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور جو کوئی میری مسجد میں نماز پڑھے فرمایا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو جیسے نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ہر عمل کا ثواب بھی وہاں بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہاں ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات ایسے شاہد عدل ہیں کہ جو آدمی بڑے بڑے متکبر وہاں گئے اس کی برکات کو دیکھ کر وہیں سر جھکا دیے، اور وہیں پر بڑے بڑے غیر مسلمان ہو گئے۔ اس کی کافی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر آج کی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں مبارکن وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہدایت کا چشم و چراغ ہے کہ وہاں لوگ اس کو دیکھ کر ہی ہدایت قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں راہ حق نصیب فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔